نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، قصص القرآن کی 22ویں نشست ہے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کی حالت ایک عرصہ دراز فرعونوں کی غلامی میں رہنے کے بعد اس قوم کی ایسی ہو گئی تھی کہ جو نہ صرف اپنے عمل سے غلام کہلاتی ہے بلکہ اپنے ذہن اور فکر سے بھی غلام بن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل ذہناً اور فکراً غلام بن چکی تھی۔ ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ اب وہ فرعون کی غلامی سے نجات پائیں، اور جب کسی نجات دہندہ کو دیکھتے اس پہ بھی شک و شبہ کرنے لگتے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ نجات دہندہ بن کر جو آیا ہے یہ ہمیں مزید مشکل میں ڈال دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا رویہ کچھ ایسا ہی تھا کہ شروع میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس تشریف لائے تو ان کی ایک امید بنی۔ جب فرعون کے دربار سے حضرت موسیٰ ہو کر گئے تو حضرت موسیٰ کے سامنے آ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ موسیٰ، ہماری ایک امید بنی تھی کہ شاید تو ہمیں کوئی نجات دلا دے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے آنے سے ہمارے لیے مصیبتیں بڑھ جائیں گی اور ہماری ٹینشنیں اور ہماری پریشانیاں مزید بڑھیں گی اور اضافہ ہوگا اس میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس زمین کا اسے وارث بنا دیتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہی لوگ اللہ کے ہاں بہتر ہیں۔ لہٰذا تم استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کھڑے رہو، اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس ظلم سے نجات عطا فرمائے گا۔ ادھر دربار فرعون کے اندر مشورے ہونے لگے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پے در پے اپنی دعوت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور روحانی غلبہ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سن رہے ہیں اور ان سے مانوس ہو رہے ہیں۔ تو بالآخر فرعون نے تنگ آ کر اپنے مشیروں سے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیں۔ جب موسیٰ ہی قتل کر دیے جائیں گے ان کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ دربار میں جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو اسی وقت ایک رجل صالح، ایک مرد مومن وہاں موجود تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس کا ایمان پوشیدہ تھا، اب تک اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ فرعون کے جتنے مشیر ہیں وہ موسیٰ کے قتل کے مشورے دے رہے ہیں اور ان قریب یہ اس عمل کو کر گزرنا چاہتے ہیں، تو اس سے رہا نہ گیا، پکار اٹھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور تمہارے سامنے وہ واضح معجزات دلائل لے کر آ چکا ہے، بینات دکھا چکا ہے، تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اپنے پیغام میں جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا پیغام خود ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر ڈرو ان وعیدوں سے جو وہ لے کر آیا ہے، جو رب کی طرف سے اس کو وعیدیں وحی کی گئی ہیں، پھر ڈرو ان عذابات سے جو پیش آنے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب میں تم گرفتار ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی وہ شخص پچھلی قوموں کے احوال بیان کرنے لگا۔ سورہ مومن کے اندر قرآن مجید اس سے نقل کرتا ہے کہ شخص کہنے لگا کہ قوم عاد، سمود، قوم نوح اور پچھلی قوموں کو دیکھو، انہوں نے بھی انبیاء کے ساتھ تکذیب کا رویہ اختیار کیا، بالآخر انجام کے اعتبار سے تباہی، ہلاکت ان کے حصے میں آئی، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی ہلاک ہو جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہ شخص برابر گفتگو کیا جا رہا تھا، دلائل پر دلائل دیے جا رہا تھا، اور اللہ کی توحید کو اور حضرت موسیٰ کی رسالت کو بیان کر رہا تھا۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ شخص لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، ہم تو ایک موسیٰ سے پریشان تھے،
اب تو کئی موسیٰ پیدا ہو چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس شخص کی گفتگو اثر انداز ہو اور یہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس اثر کو قبول کر لیں۔ فرعون نے اسے ٹوکا اور اس کی گفتگو کو کاٹتے ہوئے کہا کہ رب تو میں رب ہوں۔ موسیٰ کا رب تو دکھائی ہی نہیں دیتا، اس کا رب کہاں ہے؟ نظر نہ آنے والا رب، ایک غائب، ایک پوشیدہ رب جو کہیں بھی موجود نہیں ہے، میں موجود ہوں۔ اور اپنی قوم سے اس نے کہا کہ اے قوم، اس ملک مصر کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ اتنا خوبصورت ملک مصر جو اس سے سرسبز و شاداب ہے، اس کے نیچے جو نہریں بہ رہی ہیں، آخر یہ کس کی ملکیت ہے؟ اس کا حاکم اور اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک میں ہوں۔ اور ساتھ ہی فرعون نے اس شخص کے قتل کا ارادہ کر لیا کہ اس رجل صالح کو بھی قتل کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ یہ بات آگے بڑھے اور مزید لوگ اس قافلے میں شریک ہوں۔ ناظرین محترم، یہ بات پھیل چکی تھی اور لوگ ایک حد تک نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ قبطی جو تھے، وہاں کے مقامی مصری تھے، وہ مصری بھی دعوت کو قبول کر رہے تھے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ فرعون نے دھمکی اور تشدد اس رویے کو خوب آزما کر دیکھ چکا تھا، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوا۔ اب اسے چھوڑ کر ایک نیا انداز اختیار کیا، وہ یہ تھا لوگوں میں جا کر لوگوں کو گمراہ کرنا، انہیں اپنی شان و شوکت دکھانا، دولت، دبدبہ، رعب، جاہ و منصب دکھا کر انہیں یہ باور کرانا کہ دیکھو، کامیابی کا نام تو دنیا میں شان و شوکت ہے، دنیا میں عزت ہے، جاہ و جلال ہے، حکمرانی ہے۔ اگر واقعتاً موسیٰ اللہ کا نبی ہے اور اس کا کوئی رب ہے تو یہ سب کچھ موسیٰ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ موسیٰ کا رب آسمان سے موسیٰ کے لیے سونے کے کنگن بھیجتا اور اس کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے سونے کے، اس کے آگے پیچھے فرشتوں کا ہجوم ہوتا۔ جس طرح میرے دربار میں بڑے بڑے فوجی جرنیل سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں اور قطار در قطار ہاتھ باندھے لوگ مؤدبانہ کھڑے رہتے ہیں میرے گزرنے پر، یہی حال موسیٰ کا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ نبی نہیں ہے بلکہ وہ ایک جادوگر ہے، ایک ساحر ہے۔ اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس دنیا میں جاہ و جلال تو صرف میرے لیے ہے۔ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی مصریوں تمہارا رب ہوں اور میں ہی تمہارا مالک ہوں۔ مصر کے لوگ اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر، ظاہری دنیاوی شان و شوکت کو دیکھ کر دوبارہ فرعون کی طرف پلٹنے لگے اور ایک بڑی حد تک جو مصری تھے، قبطی تھے، وہ پلٹ گئے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار، ہم فرعون کے مظالم سے تنگ آ چکے ہیں، تو فرعون پر ایک ایسا عذاب نازل فرما کہ جس سے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور دین کو جس طرح اس نے جھٹلایا ہے، جس طرح میری دعوت کو ٹھکرایا ہے، تو اس کے دل پر مہر لگا دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ اب دعوت حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے یہ محروم ہو جائیں، تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کی، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور فرعون کے مقدر میں، فرعون کے نصیب میں ہلاکت اور تباہی کو لکھ دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، وہ بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدس کی طرف ہجرت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر، جن کی تعداد 6 لاکھ بتائی جاتی ہے تاریخ میں، کہ 6 لاکھ کی تعداد میں بنی اسرائیل مصر میں تھے، بنی اسرائیل کو لے کر وہ نکلے بحر قلزم کی طرف۔ راتوں رات حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل مصر چھوڑ رہے ہیں۔ یہ خبر جا کر جاسوسوں نے فرعون کو دی کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون کی قیادت کر رہے ہیں۔ فرعون ایک زبردست فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ فرعون ان کے تعاقب میں نکلا اور صبح انہیں جا کر بحر قلزم کے قریب ملا۔ لکھا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون کی قیادت میں بنی اسرائیل بحر قلزم پہنچی تو سامنے لوگوں نے دیکھا کہ پانی ہی پانی ہے، دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں، تو لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اب تو ہمیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے بینات، مختلف معجزات سے نوازا تھا، ایک معجزہ ان کا یہ تھا عصا۔ آپ نے عصا کو پانی میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے راستے دے دیے اور پانی دونوں طرف پہاڑ کی مانند کھڑا ہو گیا۔
حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل پار ہو گئے، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھر جاری کر دیا۔ پانی ایسا جاری ہوا کہ فرعون اور اس کی پوری فوج تباہ و برباد ہوگی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا۔ فرعون نشانہ عبرت بن گیا آنے والی قوموں کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے، تاکہ وہ اسے دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ جب مظلوم اور مجبور لوگ اللہ رب العالمین کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور توکل پر آ جاتے ہیں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، حوصلے اور شجاعت سے کام لیتے ہیں، تو اللہ ان مجبوروں کو اٹھاتا ہے، مظلوموں کو اٹھاتا ہے، پسے ہوئے طبقات کو اٹھا کر ظالموں کو اور ان جابروں کو سبق سکھاتا ہے جو غرور اور تکبر کے نشے میں یہ بھلا چکے ہوتے ہیں کہ یہ طاقت انہیں کس خالق اور کس مالک نے عطا کی تھی۔ یہاں فرعون بھی اس بات کو بھلا چکا تھا کہ اس سے اوپر کوئی اور بھی مالک ہے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں، میں ہی مصریوں کا بادشاہ ہوں، میں ہی حاکم ہوں۔ اللہ نے اس کو اپنی حاکمیت دکھائی، اور آج بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو نشانہ عبرت بنا دیا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسی عبرت اور نصیحت والے قصے کو جو کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں پہ در ذکر کیا ہے، اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔